لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین، المخاطب بطٰہٰ و یاسین، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولا یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ نبی پاک ارشاد فرما رہے ہیں، لولا یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی۔ اے علی، اگر آپ نہ ہوتے تو میرے بعد مومنوں کی پہچان نہ ہوتی۔ دعائے ندبہ کی ہم اور آپ ہر روز جمعہ یا اس کے علاوہ بھی ایام میں تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور اسی دعائے ندبہ میں جب امیر المؤمنین کی فضیلت کا بیان شروع ہوا تو اسی درمیان نبی کریم کی یہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ علی، اگر آپ نہ ہوتے تو مومنوں کی پہچان نہ ہوتی، یعنی مومن کی پہچان کا نام محبت علی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کی ایک حدیث بڑی مشہور اور معروف ہے کہ یا علی حبک تقوی و ایمان و بغضک کفر و نفاق۔ اے علی، آپ سے محبت کا نام تقوی ہے، آپ سے محبت کا نام ایمان ہے، اور آپ کی دشمنی کا نام کفر اور نفاق ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، صلوات پڑھے محمد ان کی محبت اتنی اہم شے ہے، ان کی ولایت اتنی ضروری اور لازم چیز تھی کہ اللہ کے نبی مسلسل بارہا محبت امیر المؤمنین کی تاکید فرماتے رہے، ہر مقام پہ تاکید فرماتے رہے امیر المؤمنین کی محبت کی۔ اسی سلسلے میں ایک جگہ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں، یا علی، جھوٹا ہے وہ شخص جو دعویٰ تو کرے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں مگر وہ علی سے بغض رکھتا ہو۔ اسی طرح سے ایک دن اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک روز تھا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں، یا نبی اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ حضرت علی سے محبت کریں، اور لوگوں کو بھی اس بات پہ زور دیں کہ علی ابن ابی طالب سے وہ محبت کریں، لوگوں کو اس بات کی تاکید کریں کہ وہ امیر المؤمنین سے محبت کریں، کیونکہ اللہ جب جنت عطا کرے گا تو ان کی محبت کی وجہ سے دے گا، کسی کو جہنم میں بھیجے گا تو ان کی دشمنی کی وجہ سے بھیجے گا۔ یعنی پتہ چلا کہ جنت میں جانے کا راستہ، جنت میں جانے کا طریقہ محبت علی ہے، اور جہنم میں جانے کا راستہ ان کی ولایت کو چھوڑنا اور ان کا بغض دل میں بسانا ہے، ان کا بغض دل میں بسانا ہے۔ بھائی اسی جب نبی کریم کی حدیث ہمارے سامنے واضح ہے اور اس طرح کی بھی حدیث واضح ہے، تو پھر تو کسی بھی طرح کی سوچنے کی بات تو ہے نہیں کہ علی کس طرح سے جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے۔ آج نہ جانے لوگوں کو کیوں دلوں میں یہ قدغن بیٹھا ہوا ہے، سوچ رہے ہیں کہ بھلا کس طرح سے امیر المؤمنین مالک جنت و کوثر ہو گئے، بھلا کس طرح سے امیر المؤمنین قسیم النار والجنہ ہو گئے، جنت اور جہنم کو بانٹنے والے ہو گئے۔ اسی طرح سے ایک دن مامون کے ذہن میں بھی یہی سوال آیا کہ کس طرح سے نبی کریم نے کہہ دیا، یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ ہمارے امام سے پوچھا کہ مولا مجھے نبی پاک کی یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، علی کس طرح سے جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں؟
अमीरुल मोमिनीन इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मामून से अच्छा ये बता, सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहा अच्छा ये बता कि जन्नत में जाएगा कौन? कहा जन्नत में तो मोमिन जाएगा। कहा जहन्नम में कौन जाएगा? कहा जहन्नम में मुनाफिक और काफिर जाएगा। कहा नबी की हदीस नहीं सुनी, या अली हुब्बो का तकवा व ईमान व बुग़्ज़ो का कुफ्र व निफाक। अली की मोहब्बत का नाम तकवा है, ईमान है, इनसे दुश्मनी का नाम कुफ्र है, निफाक है। कहा सुनी है? कहा जब ये हदीस सुनी है तो फिर फैसला तो हो जाता है, जो अली से मोहब्बत करने वाला है वो जन्नत में जाएगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए आज की मजलिस तो खिताब किसी दूसरे आलिम दीन को करनी थी, मगर उनकी सेहत कुछ गड़बड़ हो गई, अल्लाह उन्हें शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। और शायद फ़िरोज़ भाई बताते उनके लड़के की भी तबीयत ख़राब है, अल्लाह बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद उन्हें शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। नज़ला तो मुझे भी हुआ है, बोलने में दुश्वारी है, रोज़ा भी है, आप हज़रात बेहतर जानते हैं, सब के सब ख़तीब हैं, ज़ाकिर हैं, लेकिन बहरहाल उसी के नाम से मैं भी मदद मांगता हूँ जिसका नाम दवा है, जिसका ज़िक्र शिफा है। अल्लाह के तुफ़ैल उसकी बरकतों के वज़ इंशाअल्लाह चंद देर आप हज़रात के खिदमत में कुछ कलिमात इरशाद फरमाऊँगा जो मैंने अमीरुल मोमिनीन और नबी करीम से के पढ़े हैं किताबों में। इरशाद हो रहा है अली की मोहब्बत का नाम तक़वा है। नबी फरमा रहे मेरे बाद मोमिनों की पहचान मोहब्बत अली है, और कुरान भी इसी बात की तायीद कर रहा है और ऐलान कर रहा है क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिनीन कामयाब हैं। इसके बाद से सूरह मोमिनून में इब्तिदाई 10 आयतों में सारी मोमिनीन की सिफ़ात बयान कर रहा है परवरदिगार कि मोमिन कौन है, मोमिन कौन है, जो नमाज में खुशू करने वाले, जो ज़कात को देने वाले। बहरहाल पहली आयत इरशाद हो रहा है क़द अफ़लहल मुमिनून, जो मोमिनीन हैं वो कामयाब हो गए। अच्छा देखें, इस्लाम में भी 2 तरह के लोग हैं, एक मोमिन एक मुस्लिम। मोमिन मुस्लिम, कुरान मजीद भी इन दोनों को अलग अलग करके बयान कर रहा है। वक़ालतिल आराबु आमन्ना कुल लम तुअमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना। नबी ये आराब, ये बद्दुआ के तुझसे कह रहे हैं कि हम ईमान लाए, इनसे कह ईमान नहीं इस्लाम लाए हो, ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है। यानी कुरान के एतबार से भी मोमिन अलग है, मुस्लिम अलग है। यानी ईमान 2 तरह के, एक ख़ास ईमान है और एक आम ईमान है। जो आम इस्लाम है उसके उसूल कितने का? उसूल 3 है, तौहीद, नबूवत और क़यामत। लेकिन जो ख़ास ईमान है उसके उसूल 5 हैं, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत। इन 5 पे जो अक़ीदा रखे, 5 पे जो ईमान रखे वो है मोमिन, वो है मोमिन। और जो मोमिन होता है उसके अंदर ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें ना हो। कौन सी चीज़ें? कहा वही चीज़ें जो ईमान के मुकाबिल में आया करती हैं, जो ईमान के मुकाबिल में आया करती है। हमने कहा ईमान के मुकाबिल में क्या आया करता है? हमने कहा मुकाबिल देखना है, ज़िद देखो, हर चीज़ की ज़िद क्या होती है? कहाँ हर चीज़ की ज़िद होती है? दिन की ज़िद का नाम रात है, इसी तरह से काले होने की ज़िद का नाम गोरा होना है, जो मोटा है उसकी ज़िद पतला है। हर चीज़ की एक ज़िद हुआ करती है, और किसी चीज़ की अज़मत को पहचानना है, उसकी कद्र को जानना है, तो फिर हम उसकी ज़िद से उसकी कद्र को पहचान सकते हैं। यानी किस तरह से उसकी कद्र जान सकते हैं? कहा अगर हमें पता करना हो कि दिन की अहमियत क्या है, सूरज की ज़रूरत क्या है, तो कभी रात के अंधेरों में भटक जाइए, समझ में आ जाएगा उजाले की कीमत क्या हुआ करती है। कहा अगर पता करना आलिम की अहमियत क्या है, आलिम की अजमत क्या है, कहा कभी किसी जाहिल से वास्ता पड़ जाए, समझ में आ जाएगा आलिम की अहमियत क्या होती है। यानी हर चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा उसकी ज़िद से भी हम लगा सकते हैं, हर चीज़ की कद्र उसकी ज़िद से मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से हर चीज़ की एक ज़िद हुआ करती है, मगर ईमान की ज़िद 3 चीज़ें हैं। का ईमान की ज़िद 3 चीज़ें हैं। कौन सी 3 चीज़ें? का ईमान की एक ज़िद का नाम कुफ्र है, ईमान की एक ज़िद का नाम शिरक है, ईमान की एक ज़िद का नाम निफाक है। कहा ये 3 चीज़ें हैं, और जब तक ये तीनों दिल में रहेगी मोहब्बत अली नहीं आ सकती।
جب تک یہ تینوں ہمارے دل میں رہیں گی محبت علی نہیں آ سکتی۔ لہٰذا اگر مومن بننا ہے، صاحب ایمان بننا ہے، تو ضروری ہے کہ ان تینوں کو اپنے دل سے نکالو، تب جا کے تم صاحب ایمان بن پاؤ گے، تب جا کے تم صاحب ایمان بن پاؤ گے۔ کہا دیکھیں 3 طرح کے مرض ہیں دل میں، اب ان مرض کو اگر ہمیں دور کرنا ہو تو کیسے دور کریں گے؟ کہا ایک مرض اللہ کے نبی دور کر رہے ہیں۔ جیسے ہی نبی کریم دنیا میں آئے، آنے کے بعد نبی کریم نے دیکھا لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ظلمت و تاریکی میں بھٹک رہے ہیں، لوگ 1000 طرح کے خداؤں کی پرستش کر رہے ہیں، ہر ایک کا اپنی سہولیت کے اعتبار سے الگ خدا ہے جس کے آگے وہ جھکتے ہیں، جس کے آگے قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے دنیا میں آئے اور آنے کے بعد آپ نے لوگوں کو جہالت سے دور کرنا چاہا تو آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا شروع کیا اور لوگوں کو توحید سکھانا شروع کی۔ جب لوگوں کو توحید سکھائی، لوگوں کو توحید بتائی، لوگوں نے پہچانا کہ اللہ ایک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جو ہمیں موت دے گا۔ جب لوگوں نے پہچان لیا، نبی پاک نے ان کی زبان سے کلمہ توحید کو جاری کروایا، اور جب کلمہ توحید جاری ہوا کہ لا الہ الا اللہ، کہو کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اس معبود حقیقی سے، تو اب جو دلوں میں شرک کا مرض تھا وہ مرض دم توڑ گیا، وہ مرض ختم ہو گیا۔ یعنی شرک کے مرض کو دور کرنا ہوا تو نبی کریم نے کلمہ توحید سے اس کا علاج کیا، لہذا شرک کا مرض دور ہو گیا۔ ابھی بھی ایک مرض باقی ہے، کون سا مرض ہے؟ وہ ہے کفر کا مرض۔ کہا کفر کے مرض کو دور کرنا ہوا تو کہا کفر کے مرض کو جب دور کرنا ہوا تو نبی کریم نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ صرف اللہ کی توحید ہی کافی نہیں ہے، اللہ کی توحید کے ساتھ نبی کی رسالت کا ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، اور صرف ایمان نہیں بلکہ ان کی رسالت کا ایمان رکھنے کے ساتھ ان کی نبوت کا اقرار کرنا زبان سے بھی ضروری ہے۔ یعنی کہ کفر کو دور کرنا ہوا تو کہو لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ میں کہو محمد رسول اللہ، اور جب تم محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھ لو گے تو دلوں سے تمہارے شرک بھی چلا جائے گا، دلوں سے تمہارے کفر بھی چلا جائے گا۔ یعنی جو دونوں شہادتوں کی گواہی دے دے، دونوں شہادتوں کو اقرار کر لے، اس کے دل سے کفر اور شرک چلا گیا، اسلام کے دائرے میں آ گیا، مگر ابھی ایمان کے دائرے میں نہیں آیا ہے۔ یعنی اسلام کے دائرے میں آ گیا، شرک گیا، کفر گیا، اب شیعت، مذہب تشیع، فقہ جعفری، علوم محمد و آل محمد کی روشنی میں یہ انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، اسلام کے دائرے میں ہے مگر شیعت کے دائرے سے خارج ہے، شیعت کے دائرے میں بھی داخل نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امامت کا منکر ہے، عدل کا منکر ہے، لہذا 2 مرض تو دور ہو گئے، ابھی بھی ایک مرض دل میں باقی ہے، اور یہی مرض سب سے زیادہ سنگین ہے، سب سے زیادہ سخت ہے۔ کون سا مرض ہے؟ کہا وہ مرض ہے نفاق کا مرض، وہ مرض ہے دل میں منافقت کا مرض، اور جب تک دلوں میں نفاق ہوگا تب تک حقیقی ایمان دل میں داخل نہیں ہو سکتا، حقیقی ایمان کبھی بھی دل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہذا ضروری ہے کہ دل سے اس مرض کو نکالا جائے، دل سے اس مرض کو دور کر دیا جائے، کیونکہ یہ مرض اتنا سنگین ہے، اتنا سخت ہے، یہ صرف شکلیں نہیں نسلیں بگاڑ دیا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ یہ نفاق کا مرض صرف شکلیں ہی نہیں بگاڑتا، پوری نسل بگاڑ دیتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس مرض کو پہچانا جائے۔ کہا اس مرض کو پہچاننا ہے ہمیں تو پہلے دیکھیں منافق کتنا سخت ترین عذاب اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے اسفل، سب سے نچلے طبقے میں ہوگے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں عذاب شدید ہے، اور منافق تو خداوند کریم کی بارگاہ میں اتنا گیا گزرا ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ، کہا جب منافق آئے آپ کے پاس ہے میرے حبیب، اور آنے کے بعد وہ گواہی دے کس چیز کی؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو واللہ یعلم،
اللہ جان رہا ہے کہ انک رسول ہو، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میرے حبیب واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اے میرے حبیب اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ میرے حبیب اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، لہذا ان کی گواہی کو قبول نہ کرنا، ان کی گواہی کو قبول نہ کرو۔ اب ایک جملہ کہنے کو جی چاہ رہا ہے کہ جو اللہ منافقوں کی گواہی کو قبول نہیں کر رہا ہے، وہ منافقوں کی امامت کو کیا قبول کرے گا؟ وہ منافقوں کی امامت کو کہاں سے قبول کرے گا؟ یعنی منافق تو اتنا گیا گزرا ہے کہ اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہو رہی ہے، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں بھی ہوگا۔ یہ ہے منافق۔ اب دیکھیں نبی کریم کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی مدینے کے اندر منافق تھے یا نہیں تھے؟ کہا منافق تھے، کیونکہ ارشاد ہو رہا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، یعنی اہل مدینہ میں سے جو نفاق پہ تلے ہوئے ہیں، یعنی نبی کی زندگی میں بھی، نبی کی حیات کے بعد بھی منافق موجود تھے۔ یا نبی اللہ منافق موجود ہیں، ظاہراً چہرے سے تو ہم نہیں پہچان سکتے، چہرے تو ماشاءاللہ بڑے مومن والے بنا بنا کے آتے ہیں، داڑھیاں بڑھا بڑھا کے آیا کرتے ہیں، ہم کیسے پہچانے کہ چہرے سے تو صاحب ایمان لگ رہے ہیں، مگر دلوں میں کیا ہے؟ دل میں نفاق ہے یا نہیں ہے؟ دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے؟ منافقت تو نہیں کہیں گھر بنائے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اس کے دو طریقے ہیں۔ کون سے دو طریقے؟ کہا ایک طریقہ قرآن بتائے گا، ایک طریقہ میری حدیث بتائے گی۔ ایک طریقہ قرآن بتائے گا، ایک طریقہ حدیث بتائے گی۔ ہم نے کہا کون سا طریقہ؟ کہا قرآن پڑھو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ جب مومن اور منافق نے تمیز کرنا چاہتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ ہم نے قرآن مجید کو پڑھا، قرآن مجید میں واضح طور سے لکھا تھا وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، یعنی جب دو لشکر، دو گروہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوں، ان کو مصیبت پہنچے، یعنی جب دونوں کے دونوں کسی جنگ میں آمنے سامنے ہوں تو خود سے نہیں ہوتے، یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اللہ جان لے، اللہ کو معلوم ہو جائے۔ دیکھیں اللہ تو جاننے والا ہے، مگر ایک طریقہ بتا رہا ہے تاکہ اللہ جان لے کس کے دل میں نفاق ہے، کس کے دل میں ایمان ہے۔ یعنی اللہ کو جب پہچاننا ہوتا ہے کہ صاحب نفاق کون ہے، صاحب ایمان کون ہے، تو ایک جگہ انہیں بلاتا ہے، اس جگہ کا نام ہے میدان جنگ۔ اور میدان جنگ میں اللہ پہچان لیتا ہے۔ کیسے پہچانتا ہے؟ کہا ایسے پہچانتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ ثابت قدمی سے میدان میں رکا رہتا ہے، مگر جو منافق ہوتا ہے میدان سے بھاگ جایا کرتا ہے، میدان سے بھاگ جایا کرتا ہے۔ پھر ایک لطف کی بات بھی بتا دوں، جس کا نفاق جتنا زیادہ ہوتا ہے بھاگنے میں رفتار بھی اتنی زیادہ ہوا کرتی ہے، بھاگنے میں رفتار بھی اتنا ہی زیادہ ہو جایا کرتی ہے۔ اب کبھی کوئی میدان سے ایسے بھاگتا ہے کہ جیسے بکری کا بچہ اچکتا ہوا پہاڑی پہ چڑھتا ہے، کوئی ایسے بھاگتا ہے کہ کہنا پڑتا میں نہیں بھاگا، مجھے تو گھوڑا لے کے بھاگ گیا، کوئی ایسا بھاگا احد میں کہ جنگ کے کئی دنوں بعد لوٹ کے آیا۔ یہ ہے علامت نفاق کی۔ مگر جن کے دل میں ایمان تھا وہ میدان میں ڈٹے رہے، ثابت قدمی سے جنگ لڑتے رہے، اور ایسی جنگ لڑی، اس طرح سے ثابت قدم رہے کہ قدرت کو کہنا پڑا کأنہم بنیان مرصوص، یہ ایسے لڑ رہے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، ایسے لڑ رہے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار ہے۔ کیا کہنا یہ لڑنے والے کون؟ ہمارے مولا جو ہر جنگ میں ثابت قدمی سے کے ساتھ لڑتے رہے۔ اور امیر المؤمنین کے فضائلوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ علی اس ذات کا نام ہے جس نے کبھی کسی میدان میں دشمن کو پیٹھ نہ دکھائی ہو، اس ذات کا نام ہے جس نے کبھی دشمن کو پشت نہیں دکھایا ہے۔ ایک شخص آ گیا امیر المومنین کے پاس، آنے کے بعد کہتا ہے یا علی، جب آپ جنگ میں جاتے ہیں بڑا دبلا پتلا لاغر نحیف سا گھوڑا لے کے چلے جاتے ہیں جنگ کرنے کے لیے، دمت الثاقبہ کی روایت ہے۔ مولا نے کہا
کہ جنگ کے میدان میں تیز رفتار تیز بھاگنے والا گھوڑا کیوں لے کے جاتے ہیں؟ دمۃ الثاقبہ میں صاحب دمۃ الثاقبہ لکھتے ہیں کہ جب اس شخص نے پوچھا کہ آپ سست رفتار گھوڑا لے کے کیوں جاتے ہیں، تو امیر المومنین نے کہا دیکھو جنگ میں تیز بھاگنے والا گھوڑا 2 وجہ سے لے جایا جاتا ہے۔ 2 وجہ کون سی ہے؟ کہا 2 وجہ سے لے جایا جاتا ہے، یا تو خود میدان سے بھاگنا ہو یا بھاگتے ہوئے کو مارنا ہو۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ علی نہ کبھی کسی میدان سے بھاگا، نہ کبھی کسی بھاگتے ہوئے کو مارا، نہ کسی بھاگتے ہوئے کو مارا۔ یا علی جب کوئی بھاگتا ہے تو اب اس میں حملہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ امیر المومنین کہیں گے جب کوئی میدان سے بھاگتا ہے تو صرف بھاگتا نہیں ہے، اپنی جان کی بھیک مانگتا ہے، یا علی میری جان بخش دیجئے، میری جان معاف کر دیجئے۔ اور علی اتنا کریم ہے کہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ ایک طریقہ بتا دیا اللہ کے نبی نے جنگ کے میدان میں، دیکھو دوسرا طریقہ بھی نبی نے پہنچا دیا، محبت علی تقوی ہے، محبت علی ایمان ہے، بغض علی کفر ہے، بغض علی نفاق ہے، یہ تو نبی نے بتا دیا۔ آئیے ذرا نبی کے صحابہ سے پوچھے، اے نبی کریم کے صحابیوں کوئی اور طریقہ بھی ہے؟ نبی کریم کے صحابی کہیں گے ہاں، اگر منافق کو پہچاننا ہو تو ہمارا فارمولہ اختیار کرو، ہمارا تجربہ ہے، ہمیں پہچاننا ہوتا تھا مومن کون ہے منافق کون ہے، تو ہم کرتے کچھ نہیں تھے، کننا نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب۔ تو ہم پہچاننا ہوتا ہے مومن کون ہے منافق کون ہے، کرتے کچھ نہیں تھے، ذکر علی چھیڑ دیتے تھے، چہرہ خود بتا دیا کرتا تھا، چہرہ اعلان کرتا تھا منافق یہی ہے، منافق یہی ہے۔ لہذا اگر منافق کو پہچاننا ہو تو 2 طریقے سے پہچانو، جن کے دل میں یہ 2 طریقے ہوں گے، جن کے دل میں یہ دونوں چیزیں ہوں گی، منافقت نہیں آئے گی۔ جس جگہ پہ امیر المومنین کی محبت آ جائے وہاں منافقت نہیں آیا کرتی، جہاں ان کی ولایت ہو وہاں منافقت کا کیا کام، وہاں منافقت کا کوئی کام نہیں ہے۔ لہذا اگر مرض کو دور کرنا ہو، کون سے مرض کو؟ کہا منافقت کو، نفاق کے مرض کو دور کرنا ہو، تو پھر طریقہ اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے۔ دل میں علی کی محبت ہو، اب ذرا تسلسل کے ساتھ چلیے۔ شرک کو دور کرنا تھا، کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ کفر کو دور کرنا تھا، کہا محمد الرسول اللہ۔ اگر نفاق کو بھگانا ہے تو کہنا پڑے گا علی ولی اللہ۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اگر نفاق کو بھگانا ہے تو کہو علی ولی اللہ، کیونکہ اگر علی کی محبت ہی نہ ہو تو پھر بندہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی مومن کی پہچان بتا رہے ہیں۔ لولا یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، علی نہ ہوتے تو پھر مومن کی پہچان کیسے ہوتی؟ علی کتنی عظیم ذات کا نام ہے، کتنی عظیم شخصیت کا نام علی ہے۔ ایسی شخصیت تو پھر اللہ نے دوسری بنائی بھی نہیں ہے۔ کیا کہنا امیر المؤمنین کے، جن کی محبت مومنوں کی پہچان ہو، جن کی ولایت مومنوں کی پہچان ہو، وہ علی فزت ورب الکعبہ کی صدا بلند کر چکا۔ بس ارباب اعضاء، اور زیادہ دیر گفتگو نہیں ہوگی۔ امیر المؤمنین کی محبت کی تاکید اس لیے بھی نبی نے اتنی کی کہ علی جیسی قربانیاں بھی کس نے دی ہیں دین کے لیے۔ امیر المؤمنین نے کتنی قربانیاں دی، کیا کہنا علی اور ان کی نسلوں کا، کہ جن کی قربانیوں نے دین اسلام کو آج تک بچا کے رکھا ہے۔ بس ارباب اعضاء، تاریخ میں 2 سجدے ایسے نظر آئے کہ جن کے جیسے سجدے کسی نے نہیں کیے۔ 2 سجدے ایسے ہیں جن کی نظیر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایک سجدہ 19ویں رمضان کا تھا، ایک سجدہ 10ویں محرم کو ہوا تھا۔ ایک سجدہ باپ نے کیا، ایک سجدہ بیٹے نے کیا۔
مگر دونوں سجدوں میں ایک فرق ہے۔ کہا فرق کیا ہے؟ کہا فرق یہ ہے کہ جب 19ویں کے سجدے میں امیر المؤمنین نے 19ویں کی تاریخ میں امیر المؤمنین نے سجدہ کیا تو علی کے سر پہ ضربت لگی، اور جب حسین ابن علی نے عاشور کے دن آخری سجدہ کیا تو آپ کے بھی گردن پہ خنجر چلا۔ مگر ارباب عزت دونوں سجدوں میں ایک فرق ہے۔ یا امیر المؤمنین، جب آپ کے سر پہ ضرب لگی تو آپ کو اتنا موقع تو مل گیا مولا کہ آپ نے سجدے سے سر کو اٹھا لیا، مگر آپ کے لال نے جو آخری سجدہ کیا اور آپ کے حلق پہ خنجر چلا، امام نے سر کو خود سے نہیں اٹھایا، شمر نے بالوں سے پکڑ کے اٹھایا، شمر نے سر کو اٹھایا ہے۔ بس ارباب عزا، امیر المؤمنین کی شہادت کی تاریخ ابھی ختم ہوئی ہے، ابھی بھی ہمارے دلوں میں علی کا غم باقی ہے، ابھی بھی ہر دل اس صدمے سے ابھر نہیں پایا ہے کہ میرا مولا دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ ارباب عزا، بس امیر المومنین کی دو وصیتیں پڑھ کے مجلس تمام کر دیتا ہوں۔ امیر المومنین جب دنیا سے جا رہے تھے، 21ویں کی رات تھی، آپ نے تمام کنبے والے کا ہاتھ پکڑ کے امام حسن کے ہاتھ میں دیا، اور جب سب کا ہاتھ دے چکے تو ایک بی بی کے رونے کی آواز میرے مولا کے کان میں آئی۔ مولا نے جس آواز کو سنا ہے تو ایک مرتبہ مولا نے پوچھا یہ کون سی بی بی ہے جو رو رہی ہے؟ بتایا گیا یہ ام البنین ہے۔ بس جیسے ہی کہا نا ام البنین ہے، مولا نے ام البنین کو بلایا، بلا کے کہا ام البنین گریا کیسا، آنسو کیوں بہا رہی ہیں؟ کہا مولا سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دے دیا، مولا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے، میرے عباس سے کیا جرم ہوا، عباس کو کسی کے حوالے نہیں کیا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا ام البنین ایسا نہ کہو، عباس سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے۔ بس ایک مرتبہ کہا میرا لال حسین کہاں ہے؟ حسین کو بلایا، حسین کو بلا کے سینے سے لگایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں رکھا، حسین کے ہاتھ میں رکھ کے کہا حسین یہ تیرا بھائی ہے، حسین عباس تیرے حوالے ہے۔ پھر عباس کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کان میں کچھ خطاب کرتے ہیں، تھوڑی دیر تک گفتگو کرتے ہیں، جس کا ایک جملہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب عباس کے کان میں امیر المومنین کچھ کہتے ہیں تو ایک جملہ یہ بھی تھا، عباس جب عاشور کا دن ہوگا تم فرات میں داخل ہوگے، عباس خبردار دریا سے پانی نہ پینا، عباس دریا سے پانی نہ پینا۔ یہ حضرت علی وصیت نہیں کر رہے ہیں بلکہ حضرت علی اپنی موجودگی کربلا میں دکھا رہے ہیں کہ علی بھی کربلا میں موجود ہے، چاہے اس وصیت کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ اے ارباب عزا، یہی وجہ تھی جب عاشور کے دن عباس فرات میں اترے ہیں، عباس نے چلو میں پانی لے کے عجب نہیں نجف کا رک کر کے کہا ہو بابا دیکھو پانی پہ قبضہ ضرور کر لیا مگر پانی نہیں پیا۔ اے بابا تیری وصیت کا خیال رکھا۔ اے ارباب عزا، ایک وصیت عباس سے کی، ایک وصیت حسین سے کی۔ ایک مرتبہ جب امیر المؤمنین وصیت کر چکے تو ایک مرتبہ مولا کے اوپر تھوڑی سی غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی۔ جب مولا کائنات غش سے پھر افاقہ ہوا تو ایک مرتبہ اپنی بیٹی زینب کبریٰ کو بلایا، جناب زینب کو بلا کے میرے مولا نے زینب کے گلے میں اپنی باہوں کو ڈال دیا، باہوں کو ڈال کے سینے سے لگا لیا۔ بڑی دیر تک میرے مولا روتے رہے، زینب کے کان میں وصیتیں کرتے رہے، نصیحتیں کرتے رہے۔ اب مجھے نہیں معلوم امیر المومنین نے کیا کہا، مگر علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین جناب زینب کے کان میں کہہ چکے، اس کے بعد سے کسی نے زینب سے نہیں پوچھا کہ زینب علی نے کیا کہا، زینب بابا نے کیا کہا۔ کہا یہ تو اس وقت پتا چلا جب قافلہ اسیر ہو کے چل رہا ہے تو وہ زینب جو پورے راستے کہتی رہی بھابی لیلا گھبرانا نہیں، بھابی رباب گھبرانا نہیں، بیٹا سجاد گھبرانا نہیں، تیری پھوپھی ساتھ ہے، تیری پھوپھی تمہیں سہارا دے گی، ہر مقام پہ زینب تمہیں سنبھالے گی۔ سب کو سنبھالنے والی زینب جب شام کے دربار کے دروازے پہ پہنچی
کمر کو تھام کے بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ سید سجاد تڑپ کے کہتے ہیں اے پھوپھی اماں ہم سب کو آپ سنبھال رہی ہے، ماں نے آپ اماں کو آپ نے سنبھالا، سب کو آپ نے دلاسا دیا، پھوپھی اٹھئے بس 2 قدم اور چلنا ہے، یزیدیت کی شکست کے قلعے کو ڈھا دینا ہے۔ اے پھوپھی بس 2 قدم اور، اب تھکیے نہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے اے میرے لال سجاد میں کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ کہا بیٹا کس کا انتظار؟ کہا میرے بابا نے وقت آخر کہا تھا زینب جب شام کے دربار میں جانا گھبرانا نہیں، تیرا بابا آ جائے گا، بس بلا لینا۔ بس میں بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ نجف کی طرف رک کر کے کہا یا علی المداد، اے مولا سب کی مشکل کو آتے ہو، آ جاؤ زینب کو دربار میں جانا ہے۔ یا علی زینب کی بھی مدد کرو، زینب کو دربار میں جا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔